ایک وقت تھا کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ دونوں ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے تحریک کا کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. پھر اچانک سے ایسے کیا اختلافات ہوئے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بالکل الگ ہو گئے، بلکہ انہوں نے بڑے سخت فتوے بھی لگائے علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر. بعض اوقات جو ہیں کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جس کی خمیازہ جو ہے وہ قوم کو اور بعض اوقات ان شخصیات کو خود بھی بھگتنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ خطا کو لے کے بالکل الگ ہو گئے ہیں. وہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور دعوت اسلامی کے درمیان تضاد چل رہا ہے. آج کل کچھ علماء کرام نے مفتی منیب الرحمان سے بھی توبہ اور رجوع کا مطالبہ کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کو بیچ میں پڑھ کر ان تمام تر علماء کرام کو جوڑنے کی اور اتحاد اہل سنت کی کوشش کرنی چاہیے؟ اہل سنت کا اتحاد ہو رہا ہے. یہ وہ سیدہ پاک کے حوالے سے غلط عقائد رکھتے ہیں. یہ دونوں شخصیات بیٹھ توبہ اور رجوع کر لیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. تب ٹی ایل پی کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کا ایک فتویٰ آیا مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر چیف جسٹس کے خلاف. ابھی کئی دنوں سے ان کا ایک اور بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ انجینئر مرزا علی صاحب کو آگ میں کودنے کا چیلنج کر رہے ہیں. کیا ہمارے علماء کرام کے پاس وہ دلائل ختم ہو گئے ہیں جو انجینئر مرزا علی صاحب کو دینے چاہیے اور ہم آگ میں کودنے اور مینار پاکستان سے چھلانگ لگانے کی چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اگر اس بات کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو آمنے سامنے بٹھائیں گے تو ہم اپنا کوئی ایسا بندہ بھیج دیتے ہیں جو ان کے ساتھ مناظرہ کرے گا. مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی تقی صاحب ہوں، باقی اور جتنے بھی مسالک کے بڑے علماء کرام ہیں، اگر آپ لوگوں کو مرزا چیلنج کر رہا ہے تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جانا ہے. یہ دنوں میں ٹی ایل پی کی دو بڑی وکٹیں گری ہیں، ایک ملک امانت راول صاحب اور سید عاطف شاہ صاحب. میرے پاس کچھ ذمہ داران آئے اور انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ آپ جماعت سے ان کو نکالیں. میں نے کہا یہ کام ہم نے نہیں کرنا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ٹی ایل پی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹی ہے کہ جو جماعت بھی اوپر آئی ہے اس نے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا ہے. اچھا شاہ صاحب، اگر ٹی ایل پی کو گورنمنٹ مل جائے تو پاکستان کو ان تمام تر کرائسس سے کیسے نکالے گی؟ وہی پالیسی ہے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بیان کی تھی کہ اسی سود نہیں دینا.